الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، پیٹ کا لٹکنا آج اس سے ہر کوئی پریشان ہے۔ ایسے سمجھیں کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، خواتین ہوں یا مرد ہوں، یہاں تک کہ آج کل نوجوانوں کے اندر بھی یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور اس کو کبھی بھی آپ آسان مسئلہ نہ سمجھیں، یہ انتہائی خطرناک اور پیچیدہ صورتحال بھی بن سکتی ہے۔ پہلے دور کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہی کسی صحابی کا پیٹ اتنا بڑا ہو۔ آج ہمارا پیٹ اتنا بڑا کیوں ہے؟ ایسے مٹکے کی طرح بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، پیٹ کا لٹکنا یہ معمولی نہیں ہے، یہ فیٹی لیور ہے، اور یہ فیٹی لیور آگے چل کر لیور فیلور بھی بن سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اس کی وجوہات آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پیٹ کیوں لٹکتا ہے، فیٹی لیور کیوں ہوتا ہے، اور پھر میں آپ کو آج صرف 2 چیزیں جو آپ کے کچن میں پڑی ہوئی ہیں ان کو ملا کے استعمال کرنا، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کا پیٹ اندر ہو جائے گا، آپ کے لیور کا فیٹ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ گھی کھانے سے، زیادہ آئل کھانے سے یہ لیور کا فیٹ بڑھتا ہے یا پیٹ کی چربی بڑھتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ لیور کا فیٹ بڑھتا ہے یا پیٹ کی چربی بڑھتی ہے، وہ ہمیشہ کاربوہائیڈریٹس کھانے سے بڑھتی ہے۔ ہم دیکھیں، صبح کا ناشتہ ہمارا کیا ہے؟ چائے بسکٹ۔ دوپہر کا ہمارا کھانا کیا ہے؟ چاول یا پھر روٹی۔ رات کا کھانا بھی اس طرح کی چیزیں ہیں یا فاسٹ فوڈ ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہم وہ کاربوہائیڈریٹس والی کھا رہے ہیں۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں میدے سے بننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسولین ہماری اسپارک ہو جاتی ہے۔ جب دن میں بار بار ہماری انسولین اسپارک ہو تو پھر انسولین ریزسٹنس کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، اس سے پھر شوگر بھی ہو جاتی ہے، اس سے پھر لیور فیٹی بھی ہو جاتا ہے، اور اسی سے پھر ہمارا پیٹ جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ پہلے تو اس کی آپ علامات جان لیں۔ نمبر 1، اگر آپ کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے اور دبانے سے سخت ہے تو یہ یاد رکھیں یہ لیور کا فیٹ ہے، یہ فیٹی لیور ہے۔ اس کی چربی بڑھنے سے یہ آپ کی پیٹ کی چربی بڑھی ہے۔ دوسرے نمبر پر، اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد آپ کو بہت زیادہ سستی چڑھ جاتی ہے، دل کرتا ہے بس میں سو جاؤں، یا بعض اوقات یہ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہی فوراً سو جاتے ہیں، تو یہ فیٹی لیور کا سائن ہے، فیٹی لیور کی علامات ہیں۔ تیسرے نمبر پر، اگر آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ گئے ہیں تو یہ یقینی بات ہے کہ آپ کا لیور فیٹی ہے،
آپ کو شوگر ہو سکتی ہے، آپ کا انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ مسئلہ بن سکتا ہے، اور آپ کے پیٹ کی چربی وہ بڑھ گئی ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ جو انسولین آپ کی بار بار اسپارک کریے اس کو آپ کم کریں۔ اس کے لیے یاد رکھیں دن بھر 24 گھنٹے میں آپ 3 روٹی سے زیادہ نہ کھائیں۔ اس کی جگہ آپ سبزی لے لیں اور فروٹ لے لیں، فائبر لے لیں، آپ پروٹین لے لیں، لیکن روٹی چاول اس کی مقدار بہت کم کر دیں۔ دوسرے نمبر پر کاربوہائیڈریٹس وہ کم نہیں بلکہ مکمل بند کر دیں۔ یہ آپ کے بیکری آئٹم، بسکٹ، یہ آپ کی ہوٹلوں کی روٹی، دیسی گندم کا آٹا وہ استعمال کریں۔ یہ نان، یہ پیسٹریاں، یہ مٹھائیاں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میدے سے بنتی ہیں، اور یہ میدا جو ہے یہی کاربوہائیڈریٹس ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ ڈنر کو لیٹ نہ کریں، رات کو دیر سے نہ کھائیں۔ میں کافی مرتبہ اس کو بیان کر چکا ہوں کہ رات کا کھانا جو ہے وہ جلدی کھایا کریں، زیادہ سے زیادہ آپ 7-8 بجے تک کھا لیا کریں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا معدہ سو جاتا ہے، اور جب خالی پیٹ ہم اس کو زیادہ رکھ کے پھر ہم زیادہ کھا لیتے ہیں، زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھا لیتے ہیں، تو اس سے جو ہے ہماری انسولین جو ہے وہ اسپارک کرتی ہے، اور اس سے جو ہے یہ کاربوہائیڈریٹس اندر جا کے چربی کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم 30 منٹ آپ واک کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ جم کریں، جم میں جائیں، لیکن اگر وہ نہیں جا سکتے تو کم از کم 30 منٹ آپ واک لازمی کریں۔ تو آئیے اب میں آپ کو وہ چھوٹا سا نسخہ دے دیتا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کی پیٹ کی چربی جو ہے، جو ضدی چربی ہوتی ہے، جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ انشاءاللہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہلدی لینی ہے۔ اب ہلدی کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے کرکیومن۔ اب کرکیومن جو ہے وہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ہضم نہیں ہوتا، یہ ایبزارب نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کالی مرچ شامل نہ ہو جائے۔ جب وہ اس کے ساتھ کالی مرچ شامل کریں گے تو پھر جو ہے یہ جلدی ایبزارب ہو جائے گی جسم کے اندر، اور اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی یہ اضافی فیٹ ہے وہ پیٹ کی ہے یا لیور کی ہے، وہ ساری برن ہو جائے گی، جل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہار منہ خالی پیٹ آپ نے گرم پانی کر لینا ہے، اچھی طرح سے اس کو بوائل کر لیں، اور اس میں آپ 1 عدد کالی مرچ آپ اس میں پیس کے لگا لیں، 1 چھوٹی سی چٹکی ہلدی کی شامل کر لیں، اور ایک جو ہے خالص دیسی گھی کا 1 چمچ جو ہے وہ اس میں شامل کریں، 1 کپ ہو پانی کا۔ تو یہ آپ جب اس میں مکس کر کے اچھی طرح سے نہار منہ خالی پیٹ آپ نے پینا ہے، اور دوسرا اگر کپ آپ پینا چاہیں تو رات کو سونے سے پہلے آپ اس کو پی لیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو کم از کم 1 گھنٹے کا وقفہ لازمی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو نہار منہ استعمال کریں۔ تو آپ اس کو پاؤں کے بل، جیسے بندہ ٹوائلٹ میں بیٹھتا ہے تو ایسے آپ بیٹھ کے یہ پانی پئیں گے، چند دن تک آپ پئیں، یعنی 4 ہفتے تک آپ اس کو پئیں، تو انشاءاللہ آپ کی پیٹ کی ساری چربی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب آپ کا پیٹ اندر ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے لیور کی فیٹ بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کو آپ 3 سے 4 ہفتے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ استعمال نہ کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کی مفید ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جان سکیں
ان کو بھی علم ہو اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.